بلکہ رسول کی محفل میں بیٹھنے والوں میں سے اسی کو فضیلت ملتی ہے کہ جسے ایمان کے ساتھ ساتھ علم ملتا ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب علم ملتا ہے تو اس کی قیمت بڑھتی ہے، حسن فاعلی آتی ہے، اور حسن فاعلی کے ساتھ پھر حسن فعل آتا ہے۔ اور پھر اس بات کو ہمیں ایک روایت سے سمجھایا کرتے تھے، جو بارہا میں پڑھتا بھی رہتا ہوں اور بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ سادے بزرگوار بھی اس روایت کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اس راز کو سمجھو کہ تمہارا علم جب بڑھتا ہے، تمہاری معرفت بڑھتی ہے، تو تمہارے عمل کی قیمت کیسے بڑھتی ہے۔ اور یہ روایت مرحوم کلینی کی ہے، اور روایت میں یہی ہے کہ محمد بن سلیمان الدیلمی نے اپنے والد سے نقل کیا کہ اس نے جو ہے وہ ایک دن چھٹے امام سے یہ کہا کہ فلاں بندہ تو بڑا عبادت گزار ہے، اس کا عمل، اس کا دین اور اس کا فضل بڑا ہے۔ تو امام نے پلٹ کے یہ سوال پوچھا کہ بتاؤ اس کی عقل اور اس کی معرفت کتنی ہے، اس کے پاس علم کتنا ہے۔ اس نے کہا علم کے بارے میں تو نہیں جانتا۔ پھر فرمایا کہ ہاں یہ یاد رکھو، انسان کی عبادت، انسان کے عمل کا ثواب اس کے علم کے مطابق طے ہوتا ہے۔ جتنی اس کی معرفت ہوگی، جتنی اس کی عقل ہوگی، جتنا اس کے پاس علم ہوگا، اتنی اس کو ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا کسی کی ظاہری عبادت کو دیکھ کے اس کو فضیلت کا معیار نہ بنا لیا کرو۔ اور پھر امام نے یہ بات سمجھائی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو عبادت کیا کرتا تھا، اور میں آج اس واقعے کو استاد بزرگوار کے انہی الفاظ کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں جن الفاظ میں وہ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ عبادت تو بہت زیادہ کرتا تھا، اور فرشتے جب دیکھتے کہ اس کو کتنا ثواب مل رہا ہے تو بہت تھوڑا ثواب ملتا۔ ایک فرشتہ حیران ہوا کہ یہ تو اللہ کی عدالت عجیب ہے کہ اتنی عبادت، اتنی زحمت، اپنے خاندان سے کٹ آف جنگلوں میں خالص عبادت اللہ کی خاطر، مگر ثواب تھوڑا مل رہا ہے۔ اس نے اعتراض کر دیا کہ اے اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس راز کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیوں اسے ثواب تھوڑا مل رہا ہے۔ تو اللہ نے انسانی شکل میں اس کو بھیجا کہ جاؤ تم اس کے ساتھ زندگی گزارو، تمہیں یہ راز خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ اور جب وہ اس کے ساتھ آیا زندگی گزارنے کے لیے، عبادت کرنے لگے، تو ایک دن وہ عابد کہنے لگا کہ اس جنگل میں بہت ہری بھری گھاس ہے اور یہ ساری ضائع ہو جاتی ہے، کاش کہ اللہ میاں کا گدھا ہوتا تو ہم یہ گھاس اسے کھلاتے تو یہ ضائع تو نہ ہوتی۔ اب استاد بزرگوار کہتے ہیں کہ جب فرشتے نے یہ بات سنی تو اس نے یہ کہا ہوگا کہ تمہیں جو ثواب مل رہا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ مل رہا ہے، جتنی تمہاری معرفت ہے خالق کے متعلق، یہ ثواب بھی تمہیں نہیں ملنا چاہیے۔ تو پھر استاد بزرگوار یہ فرماتے تھے کہ لہٰذا علم کے حصول کا مقصد ابھی سے طے کر لو۔ علم کے حصول کا مقصد فقط یہ ہو کہ آپ کی شان، آپ کی فضیلت بڑھ جائے اللہ کے ہاں اور محمد وآل محمد کے ہاں۔ یعنی بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی ڈگری مل جائے گی، اچھی جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ استاد رکھ دیا جائے گا، بہت مرکزی جگہ پہ ہمیں عشرے اور مجالس مل جائیں گے، مرکزی چینل پہ ہمیں گفتگو کے لیے بلا لیا جائے گا۔ یہ سارے مقصد ایک طرح کے دنیاوی مقصد ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی نگاہ میں بلند ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ سوچو گے کہ ہمارا علم اور ہماری معرفت کی وجہ سے ہم امیر المؤمنین کی نگاہ میں بلند ہو جائیں گے، ہم امام حسین کی نگاہ میں بلند ہو جائیں گے، تو یہ تمہاری سوچ کا جب معیار بدلے گا تو یہیں سے علم حاصل کرنے کا معیار بھی بدل جائے گا۔ اب علم دین کے حصول میں یہ معیار نہیں رہے گا کہ کلاسوں کی حاضریاں پوری کیسے کروں، امتحان میں نمبر کیسے لوں، اچھی ڈگری کیسے حاصل کروں، لجنہ کے امتحان کو کیسے پاس کروں۔ یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت میں آ جائیں گی۔ اولین حیثیت یہ بن جائے گی کہ میرے اندر علم کا نور کیسے ہے اور میں ترقی کی راہ پہ کیسے جاؤں۔ کیونکہ جب انسان اس مقصد کو اپنا لے گا کہ مجھے بلند ہونا ہے، مجھے قیمت والا بننا ہے، مجھے قیمتی انسان بننا ہے، دنیا جو کہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میری فضیلت، میری عزت، میری قدر و قیمت میرے مولا کی نگاہ میں زیادہ ہونی چاہیے، تو وہ کوشش اور ایفرٹ شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ اس طریقے سے نہیں کرتا کہ بس تھوڑا بہت رٹا لگایا اور امتحان پاس کیا، نہیں، وہ خود امین بن جاتا ہے، امانت دار بن جاتا ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر دیکھتا ہے کہ کیا میرے اندر علم ترقی کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا۔
میری معرفت کہاں تک پہنچ چکی ہے، وہ خود ہی اپنا ممتحن بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نجف اشرف کا قدیم نظام آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ امتحان نام کی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ سب لوگ اپنی ذمہ داری پہ پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ہاں بلند ہونا ہے، اور پھر پڑھتے اس لیے بھی نہیں ہیں کہ جو پڑھیں گے وہ لوگوں کو سنائیں گے۔ یہ بھی ایک عجیب فکر ہے کہ آپ وہی پڑھتے ہیں جو سنانا ہو، وہ نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے آپ بلند ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی قدر و قیمت بلند ہو۔ اسی وجہ سے تو معاشرے میں ایک محاورہ ہے کہ بھئی 4 کتابیں پڑھ لیں تو اب لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ یعنی مقصد کیا ہوا کہ ہم پڑھتے وہی ہیں جو لوگوں کو سنانا ہو، جبکہ اہل بیت کی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ مومن کا سینہ اسرار و رموز سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو روایات ہیں کہ مومن کے دلوں میں راز ہوتے ہیں، یہ وہ محلے والوں کے راز نہیں ہوتے، یہ دوستوں کی ادھر ادھر کی شکایتیں نہیں ہوتی، یہ علم کے راز ہوتے ہیں، یہ معرفت کے راز ہوتے ہیں جو وہ اپنے سینے میں لے کے چلا جاتا ہے، اور ان رازوں تک وہ پہنچتا ہے فقط اپنے لیے، فقط اس لیے کہ میں اللہ کی نگاہ میں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں بلند مرتبہ حاصل کر لوں۔ اور اسی مقصد کی خاطر ہم ہی سب کو نجف اشرف میں بارگاہ امیر المؤمنین میں بھیجا کہ جاؤ اور علم حاصل کرو اور اپنے آپ کو قیمتی انسان بنا لو۔ اور جب تمہاری نگاہ یہ ہوگی کہ خود کو قیمتی انسان بنا لو گے تو پھر فرمایا کرتے تھے پھر اس بات کی ٹینشن چھوڑ دینا کہ تمہیں کون بلائے گا مدرسے میں رہنے کے لیے، تمہیں کون بلائے گا کہاں پہ، کیونکہ جب تم قیمتی انسان بن جاؤ گے تو تم ہیرا بن جاؤ گے، اور جب تم ہیرا بن جاؤ گے تو خریدار ہیرے تک خود پہنچ جایا کرتا ہے، تمہیں خود کسی کو بتلانا نہیں پڑتا کہ میرے اندر کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے خود کو قیمتی ہیرا بنا لو۔ جب قیمتی ہیرا بنا لو گے فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اب اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ جملہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے کافی ہونے کا مطلب فقط آخرت میں کافی نہیں ہونا، بلکہ دنیا میں تمہیں رسوا نہ کرنا، دنیا میں تمہاری عزت رکھ لینا، یہ مطلب ہے اللہ کے کافی ہونے کا۔